الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، مقام صحابہ کے اس پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ گزشتہ حلقے میں ہم نے آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں رسول اکرم کے بعض مواقف، بعض آپ کے ارشادات، بعض فضائل سنائے تھے، اور یہ بات بتلائی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں آپ کو اپنا خلیفہ بنانے کے اشارے دیے اور آپ کی فضیلتیں ایسے انداز میں اجاگر فرمائیں کہ امت نے اگر اس بات پر اتفاق کیا کہ رسول کے بعد سب سے زیادہ افضل آپ ہیں، تو اس کے لیے بنیاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہی تھے۔ آج کے اس حلقے میں ہم آپ کو رسول اکرم کے دوسرے وزیر، جس کو دنیا ابو حفص عمر بن الخطاب فاروق اعظم کے نام سے جانتی ہے، ان کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات بتائیں گے، آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، یہ بات آپ نے کئی بار سنی ہوگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے تھے، بے انتہا آپ کی مخالفت ہو رہی تھی۔ ایسے میں باپ دادا کے دین کی جو لوگوں کے اوپر ایک عجیب طرح کی کیفیت طاری تھی، اس سے متاثر ہو کر عمر نے ایک بار یہ فیصلہ لیا کہ آج اس جھگڑے کو میں ختم کر دیتا ہوں۔ تلوار لی، تلوار ننگی، جوش و جذبے میں، غیظ و غضب میں، اور تیز تیز قدم سے مکے کی گلیوں میں گزرنے لگے، ڈھونڈنے کے لیے کہ رسول اکرم کہاں ہیں۔ ایک مسلمان مل گیا، تیور دیکھے، تلوار دیکھی، اندازہ لگایا کہ آج کچھ نیا ہونے والا ہے۔ پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا، جا کہیں نہیں رہا، اتنے دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ سارا مکہ عجیب طرح کے خلفشار میں مبتلا ہے، گھر گھر اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ آج میں اس قصے کو تمام کرنے نکلا ہوں۔ اگر مجھے کہیں مل گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کا کام تمام کر دوں گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ مسلمان تھے، انہوں نے کہا کہ آپ جس کو قتل کرنے جا رہے ہو اس سے پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو۔ کیا میرے گھر میں کیا ہوا؟ آپ کے گھر میں کیا ہوا؟ ارے آپ کی بہن، آپ کے بہنوئی، وہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ اپنا گھر تو سدھارا نہیں جاتا، چلے ہیں دوسرے کا گھر سدھارنے۔ وہاں سے پلٹ گئے، بہن کے گھر گئے۔ یہ واقعہ آپ نے بہت بار سنا ہوگا۔ بہرحال بہن بھی خطاب ہی کی بیٹی تھی، وہ جوش، وہ جذبہ، وہ ہمت، وہ حوصلہ۔ بہن نے بھی اعلان کر دیا کہ عمر کچھ بھی کر لو، جان سے مار ڈالو، لیکن کلمہ محمد کا پڑھ لیا ہے، اب اس سے پھر نہیں سکتے۔ بہنوئی کو بہت مارا، لہو لہان کر دیا۔ انہوں نے بھی اعلان کر دیا، کچھ بھی کر لو، کلمہ پڑھ لیا، اب ہم پھریں گے نہیں۔ ایک طرف ان کا یہ اعلان، دوسری طرف ان کے چہرے پر چوٹوں کے نشان، خون کا بہنا۔ عمر عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گئے۔ شاید وہ گھڑی تھی قبولیت کی، اللہ رب العزت نے ان کے حصے میں یہ سعادت رکھی تھی۔ بہن سے کہنے لگے، اچھا ایسا کرو، وہ جو تم ابھی پڑھ رہی تھی وہ ذرا مجھے لا کر سناؤ۔ یہ کہتے کیا ہیں، ان کی دعوت کیا ہے؟ بہن نے جب قرآن شریف کی کچھ آیتیں ان کو سنائیں، دل کی دنیا بدل گئی۔ وہاں سے سیدھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے پہنچے۔ اس زمانے میں دار ارقم میں مسلمان جمع ہوا کرتے تھے، رسول اکرم بھی تھے، اور حضرت حمزہ اس سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ دروازے پر پہنچے، کنڈی کھٹکھٹائی، ہاتھ میں تلوار تھی۔ رسول اکرم نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ ذرا دیکھو کون ہے۔ اس نے کواڑ کی جھریوں سے جھانک کر دیکھا، واپس لوٹ گیا۔ اللہ کے رسول آج خیر نہیں ہے۔ عمر ننگی تلوار لیے دروازے پر کھڑے ہیں، ان کے ہاتھ میں تلوار ہے اور مزاج برہم لگ رہے ہیں۔ رسول اکرم اٹھے، حضرت حمزہ اٹھے۔ حمزہ نے اعلان کیا کہ اگر عمر اچھے ارادے سے آیا ہے تو خیر، کوئی بات نہیں،
اور اگر ایسے ویسے ارادے سے آیا ہے تو آج دنیا دیکھ لے گی کہ عمر کا کیا حشر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ حضرت حمزہ حضرت عمر کے گریبان پر ہاتھ ڈالیں، اللہ کے رسول نے بڑھ کر ان کا دامن پکڑا اور ڈانٹ کر کہا کہ عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ لیکن وہاں دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی نرمی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آج آپ کے پاس آپ کی خدمت میں ایمان لانے کی غرض سے آیا ہوں۔ تاریخ میں اس واقعے کو جس انداز سے ثبت کیا گیا ہے اور الگ الگ مورخین نے اس کو جس انداز سے پیش کیا ہے، ناظرین واقعی وہ ایسی چیز ہے کہ شاید وہ چیز دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، کوئی آدمی حقیقت میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ وہ مسرات، وہ شادمانی، وہ خوشی، مسلمان جبکہ چھپ چھپ کے اس زمانے میں رہتے تھے، کسی پر ظاہر نہیں کرتا تھا کوئی کہ میں مسلمان ہوں یا اسلام لا چکا ہوں، اتنے خوش ہوئے کہ خوشی کے مارے نعرہ تکبیر بلند کر دیا۔ جب نعرے کی آواز گونجی مکے کی آبادی میں تو لوگوں نے کہا کہ یہ نعرہ کیسا ہے؟ بعد میں پتا چلا کہ عمر مسلمان ہو گئے۔ رسول اکرم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد سیدھے خانہ کعبہ پہنچے اور وہاں مشرکین مکہ کے دار الندوہ کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کیا، لوگوں آج سے میں نے حق قبول کر لیا ہے۔ اعلان، چیلنج، کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ یہ پہلا واقعہ تھا، پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے اچھی طرح سے بے خوفی کے ساتھ خانہ کعبہ میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کسی آدمی کو کرتے ہوئے سنا۔ اس دن اعلان اسلام کا بھی ہوا اور عمر کے اسلام کا بھی ہوا، اور یہاں سے جو زندگی کی گاڑی اسلام کے راستے پر ڈالی ہے عمر نے، تو زندگی کی آخری سانس تک اسلام سے وفاداری نبھاتے چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے واقعات کو اگر ذکر کیا جائے تو ہفتوں نہیں مہینوں اگر ہم بیان کرتے رہیں تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ارشادات آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ ہے۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج سے واپس آئے بیان کیا، جب میں معراج میں گیا تھا اللہ رب العزت نے مجھے جنت کی سیر کرائی تو میں نے وہاں ایک بہت ہی عالی شان محل دیکھا۔ وہ محل دیکھنے ہی سے تعلق رکھتا تھا، اس کی خوبصورتی، زیبائش، آرائش، حسن میری طبیعت کو بھا رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کس کا ہے، تو مجھے بتلایا گیا کہ یہ عمر کا ہے۔ میں نے چاہا کہ اس کے اندر جا کر دیکھوں کہ باہر سے جب اتنا خوبصورت ہے یہ اندر کا منظر کیا ہوگا، لیکن پھر مجھے عمر تمہاری غیرت یاد آئی، اس لیے میں گیا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ سن کے عمر نہال ہو گئے، رواں رواں خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں آپ سے غیرت کھاؤں گا، کاش آپ اس میں جاتے اور دیکھتے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی غیرت کو جانتے تھے، اس لیے فرمایا کہ میں اس میں گیا نہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق کے لیے وہ بشارت تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کے درمیان میں بیان فرمائی۔ ایک روایت جس کو امام مسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، ایک بار قریش کی بہت ساری عورتیں، انصار کی عورتیں بھی اس میں شامل، رسول اکرم کے پاس جا کر آپ سے مسئلے مسائل پوچھ رہی ہے، اور ان مسئلے مسائل کے پوچھنے میں جو احتیاط ملحوظ رکھنا چاہیے وہ نہیں رکھ پا رہی ہے۔ بے خوفی کے ساتھ نبی سے محبت ہے، عقیدت ہے، پیار ہے، اس میں بعض کی آواز بھی بلند ہو رہی ہے۔ اتنے میں دروازے پہ کسی نے کھٹ کھٹ کیا، کنڈی کھٹکھٹائی، آپ نے کہا کون؟ کہا عمر۔ عمر کی آواز سن کر، نام سن کر، یہ ساری عورتیں جو چاروں طرف سے رسول اکرم کو گھیرے ہوئے تھیں زور زور سے بول رہی تھیں
طرح طرح کے مسائل پوچھ رہی تھیں، بھاگیں دوڑیں اور ایک طرف کو ہو گئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو آنے کی اجازت دے دی، آؤ۔ جب آپ آئے حضرت عمر تو آپ نے دیکھا آ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں اور خوشی کے مارے آپ کا چہرہ تمتما رہا ہے۔ فرمایا اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اللہ کے رسول کس بات سے مسکرا رہے ہیں؟ کہا اس بات سے مسکرا رہا ہوں عمر کہ یہ ساری عورتیں ابھی چاروں طرف سے مجھے گھیرے ہوئی تھیں، طرح طرح کی باتیں پوچھ رہی تھیں، جب تمہارا نام سنا تو یہ ساری کی ساری بھاگی یہاں سے، لدر پدر ادھر ادھر۔ وہ آپ نے کہا کہ ان کو آپ سے زیادہ ڈرنا چاہیے میرے مقابلے میں، اور پھر ان عورتوں سے مخاطب ہوئے کہ اے اپنی جانوں کی دشمنوں، تم مجھ سے ڈرتی ہو، اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی؟ ان عورتوں نے کہا ہاں آپ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے رسول سے ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو رحیم و کریم ہیں اور تم بہت سخت گیر ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت اور ایک فضیلت کا تذکرہ فرمایا۔ ناظرین یہاں ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد پھر سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے مقام صحابہ کے اس پروگرام میں۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں یہ روایت حضرت سعد بن ابی وقاص سے نقل فرمائی اور اس کے آخر میں فرمایا والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان قط سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک۔ اے عمر قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، شیطان اگر تمہیں کسی راستے میں چلتا ہوا دیکھتا ہے تو یہ نہیں کہ بچ کر چلتا ہے، وہ راستہ ہی چھوڑ جاتا ہے، پھر اس راستے نہیں چلتا، دوسرے راستے بھاگ کھڑا ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان رسالت سے اس بات کا اعلان کرنا کہ انسان ہی نہیں شیطان بھی عمر سے ڈرتا ہے۔ شیطان جو مکاری میں، چال بازی میں، عیاری میں سب کا استاد ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ثبات علی الحق، ایمان باللہ، توکل علی اللہ اور ایمانی قوت سے تھر تھر کانپتا ہے اور راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے چل دیتا ہے۔ ناظرین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وہ فضیلت ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں۔ ایک اور حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر نے خود ذکر کیا وافقت ربی، بعض روایتوں میں فی ثلاثن، لیکن اس سے زیادہ 3 چیز میں نہیں بلکہ 6 7 اس سے زیادہ بھی چیزوں میں الگ الگ روایتیں آئی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ میں نے اپنے رب سے موافقت کی، میں نے ایک چیز کو اچھا جانا، خواہش کی، تمنا کی کہ ایسا ہو جاتا، اور میرے رب نے میری موافقت میں اس کے تعلق سے اسلام میں حکم نازل فرمایا۔ مقام ابراہیم کے سلسلے میں خانہ کعبہ میں اس سے پہلے کہیں بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش یہ تھی کہ ہم مقام ابراہیم کو امام کی جگہ، کھڑے ہونے کی جگہ بنائیں۔ اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرمائی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ عورتیں پردے میں رہیں، اللہ رب العزت نے پردے کی آیتیں نازل فرمائی وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اور اس کے علاوہ جو آیتیں پردے کے تعلق سے ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی خواہش کو اللہ رب العزت نے پائے تکمیل تک پہنچا کر اس کو باقاعدہ اسلام کا ایک حکم بنا دیا۔ اسی طرح سے بار بار آپ اللہ رب العزت سے دعا کرتے تھے، تمنا کرتے تھے کہ شراب جیسی ام الخبائث
حرام قرار دی جائے اسلام میں. 3 مراحل میں اللہ رب العزت نے شراب کو آخر حرام قرار دے دیا. اسی طرح سے اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے موقع پر جو مشرکین مکہ کے قیدی آپ کے ہاتھوں میں لگے تھے 70 بڑے بڑے اساتین، آپ کی رائے یہ تھی کہ ان حضرات کو چھوڑا نہ جائے بلکہ ان کو قتل کیا جائے، کہ یہ اگر ان کو چھوڑا گیا تو یہ بار بار ہمارے خلاف لڑنے کے لیے آئیں گے اور ہماری زندگیاں اجیرن بنائیں گے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحیم و کریم تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ نرم دل نرم خو تھے. حضرت ابوبکر صدیق کی رائے کو رسول اکرم نے پسند فرمایا، لیکن اللہ رب العزت نے تائید عمر فاروق کی. اسی طرح سے منافقین کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عبداللہ بن ابی ابن سلول کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہوئے تو حضرت عمر نے اعتراض کیا، اللہ کے رسول آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ یہ تو بہت بڑا منافق ہے، آپ جانتے ہیں ہم جانتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کی دلداری کے لیے اور اپنے اخلاق رفیع اور عالیہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ 70 بار اگر ان کے لیے آپ معافی مانگو گے تو ہم معاف نہیں کریں گے. اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ اس سے زیادہ مانگنے سے اللہ معاف کر دے گا تو میں اس سے زیادہ مانگوں گا. لیکن اللہ رب العزت نے حضرت عمر کی تائید فرمائی. یہ حضرت عمر کے لیے بہت بڑا اعجاز ہے اور یہ ایسی چیز ہے کہ دیگر صحابہ کرام کو حاصل نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، وہاں سے تاریخ ایک نیا موڑ لیتی ہے. ان کا اسلام میں داخل ہو جانا مسلمانوں کے لیے قوت اور عظمت کا باعث تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اللہ رب العزت عمر کو اسلام کی دولت سے سرفراز کر دے. اسی طرح سے اور بھی بہت سارے فضائل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں. 1 2 نہیں 20 محدثین کرام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، ان کی زندگی اور ان کے سلسلے میں وارد احادیث اور ان کے زمانے میں ہونے والی فتوحات، ان تمام کی تفصیلات کے لیے مستقل کتابیں لکھی. ایک حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یاد آ رہی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ رب العزت نے حق کو عمر کے قلب، دل اور اس کی زبان پر جاری فرما دیا. عمر سے کبھی باطل چیز نہیں آتی، اسی لیے ان کا جو لقب ہے فاروق کا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا. آپ احادیث اگر پڑھنے بیٹھیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی تفصیلات تو آپ کو جگہ جگہ ملے گا، بار بار ملے گا کہ آپ کا ہاتھ تلوار پر جا رہا ہے اور رسول اکرم سے آپ اجازت مانگ رہے ہیں. دانی یا رسول اللہ اضرب عنق ھذا المنافق، اللہ کے رسول اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں، اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں. اس لیے ثبات علی الحق میں اور حق کی خاطر کسی طرح کی رو رعایت نہیں. اس بات میں عمر تمام صحابہ میں سب سے زیادہ امتیازی شان رکھتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں رسول اکرم کے زمانے میں جس انداز سے رہے، ابوبکر صدیق کے زمانے میں جس انداز سے رہے، خلیفہ ہونے کے بعد وہ انداز بالکل بدل گیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کو خلیفہ متعین کیا اپنے بعد تو بڑے بڑے صحابہ کرام ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ آپ نظر ثانی کر لیجئے اپنے فیصلے پر، آپ کیا کر رہے ہیں؟ عمر جیسے آدمی کو آپ خلیفہ بنا رہے ہیں اپنے بعد، آپ جانتے نہیں کتنے سخت ہیں وہ. ان کی سختگیری کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو اسلام سے بدل کر دے، لہذا اس فیصلے پر نظر ثانی کر لیجئے. لیکن اللہ غریق رحمت کرے صدیق اکبر کو، ہزار ہزار رحمتیں نازل ہوں صدیق اکبر پر کہ واقعی وہ مردم شناس تھے اور انہوں نے یہ جانا تھا کہ آپ سے بہتر اس کام کے لیے کوئی دوسرا نہیں.
اور ان کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات بھی تھے جس سے ان کو فیصلہ لینے میں آسانی ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں جانتا ہوں عمر کیسا ہے، کتنا سخت گیر ہے، کتنی سختی ہے اس کے اندر، اخلاق اس کے کیسے ہیں، کردار اس کا کیسا ہے، یہ ساری چیزیں میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، اور تبھی اس کو اپنے بعد خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اور جس چیز سے تم ڈر رہے ہو، میرا یقین ہے کہ جب یہ ذمہ داری اس کے کاندھوں پر آئے گی تو عمر بدل جائے گی، یہ سختی نہیں رہے گی۔ دنیا نے دیکھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فیصلہ، وہ اعلان حق بجانب تھا، درست تھا، اور عمر نے جس انداز سے خلافت کی، کسی دوسرے کو اس انداز سے خلافت کرنے کا موقع دوبارہ نہیں ملا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عرب کا سارا علاقہ، عراق، مصر، خراسان، ان تمام علاقوں تک فتوحات وسیع ہوئی۔ کیسی عجیب بات ہے، ہزاروں میل پر حکومت کرنے والا یہ شخص اپنی زندگی میں نہایت سادہ تھا، موٹا جھوٹا کھاتا تھا، موٹا جھوٹا پہنتا تھا، حق کے مقابلے میں اتنا سخت تھا کہ اس کا رعب سلاطین عالم پر چھایا ہوا تھا۔ لوگ بڑی بڑی دور سے آتے تھے دیکھنے کے لیے کہ کون ہے عمر جو مسلمانوں کا امیر المومنین ہے، جس سے آج دنیا تھرا رہی ہے۔ تو آ کر دیکھتے تھے کہ وہ مسجد کی معمولی چٹائی پر بیٹھا ہوا حکومت کر رہا ہے۔ بیت المقدس جب فتح ہوا، جس شان سے آپ وہاں داخل ہوئے، اور اس کا جو اثر پڑا کہ وہاں کے حاکموں نے، عیسائیوں نے بیت المقدس کی کنجیاں لا کر آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیں، ہمیں لڑنا نہیں ہے، آپ کو دیکھ لیا، جو پیشن گوئیاں ہمارے یہاں ہے کہ اس شہر کو جو فتح کرے گا وہ ساری آپ کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ کردار تھا عمر فاروق کا۔ پروردگار ہزار ہزار رحمتیں نازل فرمائے ان پاکیزہ نفوس پر جنہوں نے اسلام کی خدمت کی، اسلام کے درخت کی آبیاری کی۔ پروردگار ہم کو زندہ رکھے تو ان کی محبت میں زندہ رکھے، اور جب موت دے تو ان کی محبت میں موت دے۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو صحابہ کرام کی محبت پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔